وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صلوات پڑھ دے محمد صاحبان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی کتاب حمید میں حضرت انسان کو پیغام ہدایت دے رہا ہے۔ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ عام خطاب کر رہا ہے حضرت انسان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی کتاب خدا قرآن کی اتباع کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، باطل اولیاء اپنے بنائے ہوئے خداؤں یا اپنے بنائے ہوئے اولیاء کی پیروی، ان کی اتباع نہ کرو۔ اور فرمایا قلیلا ما تذکرون، اور تم میں سے کم لوگ ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید، ادھر سے ذرا بچوں کو خاموش کرا دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید بیٹھ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی۔ لہٰذا اللہ کی یہ کتاب ہم سب کو خطاب کر رہی ہے کہ آپ اپنے لیے جس چیز کو معیار قرار دیں، جس میں میری اور آپ کی نجات ہے، جس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہدایت ہے، وہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب۔ اتباع ہم قرآن کی کیسے کریں؟ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اتباع اور اطاعت میں علماء نے تھوڑا فرق بیان کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بیگ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ علماء نے اطاعت کے بارے میں کہا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے، جو حکم ملتا ہے، اس کو بجا لانا، اس حکم کو ماننا، اس حکم کو تسلیم کرنے کا نام ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں کسی حکم کو ماننا، اب وہ حکم اللہ کا ہو، وہ حکم نبی کا ہو، یا نبی کی پاک آل وارثان قرآن کا ہو۔
آپ نے اس حکم پہ عمل کیا تو گویا آپ اطاعت پہ آپ آ گئے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اطاعت کے ساتھ اتباع کا حکم دے رہا ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، پیچھے چلنے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے اتباع کرو۔ اب قرآن کی پیروی کیسے کریں؟ قرآن کے پیچھے کیسے چلیں؟ لغوی معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اپنی نہ مانو، اپنے نظریات نہ بناؤ، قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو، ہمارے دوسرے لال ولایت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے موالیوں اور حبداروں کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے، پھر تم گمراہ کن کی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مجھے کوئی اور عظمت والا فرمان نہیں ملتا۔ امام نے اس زمانے میں ہماری ہدایت فرما دی، جب قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان ہے، پھر گمراہ کن کتاب باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے؟ آج ہماری قوم کا ہر فرد، ہر جوان، ہر بندہ کہتا ہے وہ پڑھنے والا کیسے پڑھ کر گیا، آج اس کو سنا وہ کیا بیان کر رہا تھا، آج وہ بڑا کمال کا بیان کر گیا۔ امام یہی تو سمجھا رہے ہیں، وہ پڑھنے والا کمال بیان کر گیا ہے یا پڑھنے والا دین بیان کر گیا ہے؟ امام بتا رہے ہیں معیار، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، جتنے بڑے نام والا ہو، جتنے بڑے قد والا ہو، اس کے کلام کو قرآن پر پیش کریں، اگر قرآن کے مطابق ہے تو اسے لیتے جاؤ، اگر قرآن کے مخالف ہے اسے ٹھکراتے جاؤ۔ یا علی، لہذا امام حسن مجتبی وارث قرآن بتا رہے ہیں، اے دنیا والو، قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو۔ اللہ کی یہ وہ کتاب جو قانون، اللہ کی قوانین پر مشتمل یہ کتاب، اور جس کو سمجھانے والے خود محمد والے محمد ہیں۔ جب کسی نے پوچھا امام سے، فرزند رسول آپ کو لوگوں پر کیوں برتری اور فضیلت دی گئی، تو امام نے فرمایا ہمیں اس لیے لوگوں پر برتری دی گئی چونکہ ہم وارثان قرآن ہیں، ہم نبی کی شریعت کے محافظ ہیں، ہم اس کے قرآن اللہ کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اگر سمجھنا ہے قرآن تو محمد والے محمد کے دروازے سے سمجھیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا حکم ہوا اتباع کرو۔ اب پیروی تو کریں گے، ہم قرآن کی بھی کریں گے، اللہ کی بھی کریں گے، نبی کی بھی کریں گے، امام کی بھی کریں گے۔ اتباع کے لیے شخص کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے جو معنی کیا کہ اتباع یعنی پیچھے پیچھے چلنا، یعنی آپ جب اتباع کریں گے، جیسا کہ نبی کے لیے بھی کہا گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور میرا حبیب یہ جو کلمہ گو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو اگر اپنی محبت میں سچے ہو پھر مجھ نبی کی اتباع پیروی کرو۔ جب تم مجھ نبی کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، پھر مہربان اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اب اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اتباع کا حکم دیا، تو لہٰذا
اتباع کا حکم یا قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک معنی اس کا یہ سمجھایا گیا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں اللہ نے انبیاء کے پاک کردار کو نمونہ بنایا ہے، اس کتاب میں اللہ نے اپنے اولیاء معصوم ہستیوں کے پاک کردار کی نشاندہی کی ہے، تو گویا اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کی اتباع کرو، یعنی اس کتاب میں جو انبیاء نے جو عقیدہ توحید دیا ہے اس پر عمل کرو، وہ نبی کا جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں پسند کیا، گویا تم قرآن کے اس نظریے پہ عمل کر رہے ہو جو نبی نے اختیار کیا، جو نبی کا پاک کردار ہے، گویا تم نبیوں کے راستے پہ رہتے ہوئے جو صحیح عقیدہ اختیار کر رہے ہو، جو صحیح کردار اپنا رہے ہو، تم قرآن کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاءوں کو بھیجا۔ یہ کس کے لیے نمونہ عمل بنے؟ ہم انسانوں کے۔ پھر اللہ نے مزید اپنا فضل اور عنایت کی، 14 معصومین کا پاک کردار بھی ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا، سید الرسل ہوں یا رسول اللہ کی پاک آل ہوں، ان کا پاک کردار بھی ہمارے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ تو لہٰذا قرآن کے جو وارثان ہیں، قرآن کے اندر جن ہستیوں کے پاک کردار کی نشاندہی کی گئی ہے اس پر عمل کرتے جائیں، یہ اتباع قرآن ہے۔ ایک مثال سے واضح کر دوں، جیسے مثلا یہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹریفک قوانین ہیں، ٹریفک قوانین کو اگر ہم تسلیم کریں دل سے، اس کا نام ہے اطاعت۔ اگر ٹریفک قوانین کو ہم تسلیم کریں دل سے، اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے اس کا نام ہے اتباع۔ گویا جو قانون بنانے والا ہے ٹریفک قوانین، ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں جو پاک کرداروں کی نشاندہی کی ہے، ہم قرآن پہ ان پاک کرداروں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم انبیاء کی بھی اتباع کر رہے ہیں اور ہم قرآن کی بھی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ یا علی، مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اب اس پاک کردار میں جو اتباع کے قابل ہے وہ کون سا کردار ہے؟ وہ ہیں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام کی آج زندگی کے میں نے صرف 3 حصوں پہ روشنی ڈالنی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ امام کی پوری زندگی کو، یقیناً اس کے لیے 5 اور 10 علماء گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے، لیکن اگر کوئی حق ادا کرنے والا ہو، امام کے حالات اس قدر عظیم ہیں، کوئی مختصر حالات نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے آج ہماری محفلوں میں صرف امام زین العابدین کو صرف عزادار ہونے کی حیثیت سے امام کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ ہم عزاداری سید الشہداء کے مخالف نہیں ہیں، یہ آج دین اگر باقی ہے یہ عزاداری سید الشہداء کا صدقہ ہے۔ یہ مجالس عزا، ان مجالس اور محافل میں تعلیمات مذہب آل محمد بیان ہوتی ہیں، جس میں حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ ورنہ آج جو ہماری اکثر مجالس میں یعنی چوتھے امام کا تعارف اس حیثیت سے کرایا جاتا ہے کہ آپ 40 سال گریہ کرتے رہے، آپ نے 40 سال یا 35 سال آپ نے گریہ کیا۔ بے شک امام اپنے جد اپنے بابا حسین کے عزادار تھے، کہ امام کی سیرت سے ہمیں عزاداری امام حسین کا کردار ملا ہے۔
کہ امام کی زندگی میں کوئی اور کردار نہیں تھا؟ آئیں پہلا کردار، عزاداری کی طرف میں آ رہا ہوں، پہلا کردار امام نے قرآن کی آیت مجیدہ، جو قرآن کی آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان حضرت انسان، جنات اور انسانوں کے خلق کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب امام علیہ السلام قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، آؤ کس طرح قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا عملی نمونہ دیکھنا ہے، آل محمد کے گھرانے کی پاک ہستی امام زین العابدین کی طرف دیکھیں، کس قدر عبادت گزار تھے۔ جب امام کی کنیز سے پوچھا گیا کچھ امام کے حالات زندگی، ان کی عبادت کے بارے میں بتاؤ، کہتی ہے مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ کہا کہ مختصر بتاؤ۔ کہا کہ کبھی میں نے رات کو ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، اور کبھی میں نے رات کو ان کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا۔ رات کو اللہ کے عبادت گزار تھے، دن کو روزے دار تھے۔ اور میرا دوست، یہ چوتھے امام کی پاک سیرت ہے، ہمیں صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام عزادار تھے، بے شک عزادار یہ سید الشہداء بھی یہ حق ہے، ہمارے ایمان اور ہماری پہچان کا یہ حصہ ہے، لیکن امام کی جو پاک سیرت، یہ اللہ کی عبادت۔ آج کتنے لوگ ہیں آج کہتے ہیں ولایت کے نام پہ ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ولایت، ہم نے آل محمد کی ولایت کا دم بھرا ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا دوست، جو وارثان جنت ہیں وہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں۔ کیا آل محمد ہمیں بے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے فکر آ رہی ہے جو آج ہماری نسلوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے جوانوں کو جو بے دین بنایا جا رہا ہے؟ دربار یزید میں ہمارے چوتھے امام بھی موجود ہیں۔ جب یہ آل محمد کا قافلہ پہنچ چکا، آذان ہوئی، یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھ رہے، آذان کے بعد تخت سے نیچے اترا، نماز کے لیے نہیں گیا بلکہ نماز کا مذاق اڑا کر کہتا ہے، تاریخ یہ گواہ ہے اور یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، یزید کہتا ہے لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یزید ملعون کہہ رہا ہے۔ اور میرا دوست ذرا فکر کر، اگر تیرے گھر اور تیری نسلوں میں اگر تیرے منبر سے یہ فکر دی جا رہی ہے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھ بے نمازی کا تعلق حسینیت سے نہیں، یزیدیت سے ہے۔ حسین ابن علی نے تو کربلا میں لاشوں پہ لاشیں گر چکے ہیں۔ تاریخ ذمہ دار ہوں ایک ایک حرف کا، تقریباً 50 لاشیں کم سے کم ظہر کی نماز تک کربلا میں موجود ہیں، لیکن زہرا کا لال مصلی ریت پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور آگے اصحاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کہیں ہمیں نماز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ہم حسینیت پہ نام پہ نمازیں قربان کر دیں۔ اور تو نے کہاں سے حسینیت سیکھی ہے؟ حسینیت کربلا سے سیکھ۔ حسین بتا رہے ہیں میں اپنے اصحاب کا عزادار بھی ہوں اور وقت ظہر نمازی بھی ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ امام علیہ السلام اپنے عمل سے پیغام دے، لہذا امام کی عبادت، امام کی سیرت۔ ابو حمزہ سمالی امام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں آیا ایک مرتبہ، میں نے دیکھا امام نماز میں مشغول ہیں۔ جب میں نے دیکھا امام کے کاندھے سے ایک کاندھے سے آپ کی عبا اتر گئی۔ جب نماز تمام ہوئی
میں نے کہا ابن رسول اللہ، آپ کی ابا اتر گئی، آپ نے درست ہی نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو حمزہ، تو نے نہیں دیکھا میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ امام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اتنا خشوع، اتنا خضوع۔ اور روایت ہے کہ جیسا کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام عبادت خدا میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کا ایک بچہ، آپ کا فرزند گھر کے کنویں میں گر گیا۔ اب گھر کی خواتین، غلام، کنیزیں شور مچائے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں، لیکن امام علیہ السلام اپنی نماز میں پوری توجہ اللہ کی طرف، نماز میں مشغول ہے۔ جب نماز تمام کی، کسی نے بڑھ کر کہا فرزند رسول، آپ کا فرزند اس کنویں میں پانی میں گر چکا اور آپ نماز کی طرف توجہ، آپ نماز میں مشغول۔ اللہ اکبر، امام نے کیا جواب فرمایا؟ انی کنت بین یدی جبار، میں اللہ جبار کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ لو ملت بوجہی عنہ لمالا بوجہی عنی۔ امام فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے تھوڑی توجہ اپنی ہٹا لیتا تو مجھے ڈر تھا کہ رب اپنی توجہ مجھ سے نہ ہٹا۔ اللہ، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ امام وہ ہے جو رب کی بارگاہ سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا، ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جو اپنی اولاد کے گر جانے پہ اپنی توجہ اللہ سے نہ ہٹائیں، کیا وہ امام ہماری نمازوں کے چھوٹ جانے پہ راضی ہیں؟ وہ نماز تو امام کی نماز نافلہ، امام اپنی نافلہ نمازوں میں اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھیں، جو اپنی مستحب نمازوں کو چھوڑنا پسند نہ کریں، کیا اپنے چاہنے والوں کی واجب نمازوں کی قضا کرنے پہ امام راضی ہیں؟ آج ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا امام کی سیرت دیکھیں، وجہ کیا ہے؟ آل محمد کی یہ پاک سیرت، یہ پاک کردار بیان نہیں ہوتا۔ اگر یہ بیان ہوتا ہماری قوم با کردار ہوتا۔ اسی لیے ہمارے استاد مرحوم کہا کرتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، ہماری قوم بے خبر ہے، اس کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور بے خبر رکھنے میں بڑا ہاتھ منبر کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا امام کی یہ سیرت، یہ عبادت، راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ جا رہا تھا کہ مدینہ سے باہر نکلے، ایک مقام پر جب امام علیہ السلام نے دیکھا ایک سخت پتھر ہے، اس پتھر پہ امام نے اپنی پیشانی رکھ دی، بہت لمبا سید الساجدین سجدہ انجام دیا، کافی دیر سجدہ میں پڑے رہے اور سجدے میں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے۔ راوی کہتا ہے میں نے شمار کیا امام نے 1000 مرتبہ پڑھا اس تسبیح کو، کیا؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا و ایمانا، لا الہ الا اللہ صدقا و رقا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سجدے میں یہ آپ ذکر، یہ تسبیح خدا کرتے رہے 1000 مرتبہ،
اور اسی میں آج ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن کا واجب سجدہ ہے اس میں مستحب ہے آپ یہی تسبیح پڑھیں، تھوڑا سا اضافہ کریں، مستحب ہے کہ اس واجب سجدے میں، لہٰذا یعنی امام علیہ السلام ایک سجدے کی حالت میں یہ اتنی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ائمہ خدا کی عبادت دیکھیں، اتنے لمبے سجدے گزار تاریخ میں ملتا ہے۔ جب دو مومنوں کو آپ صلح کراتے تو امام صلح کے بعد سجدہ شکر انجام دیتے، جب کوئی مکروہ فعل رد ہوتا تو امام شکر خدا کا سجدہ دیتا، جب کوئی نعمت خدا ملتی تو امام شکر خدا کا سجدہ انجام دیتا۔ یعنی ہمارے ائمہ خدا سجدے گزاروں، عبادت گزاروں، جو وارثان جنت ہیں، کیا ان کو عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو ضرورت ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مولا وارث ہیں۔ حضرت علی اکبر نے تو نہیں کہا تھا میرا بابا سردار جنت ہے، مولا وارث ہیں، میں نمازیں کیوں پڑھوں؟ کچھ جملہ سنا آپ نے کبھی حضرت علی اکبر کا؟ آپ نے فرمایا ہو، ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر وہ عبادت گزار تھے زندگی میں نماز شب بھی قضا نہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا میرا بابا سردار جنت ہے، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ مولا عباس علمدار نے تو نہیں کہا میرا بابا علی قسیم النار والجنہ ہے، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور چوتھے امام ائمہ خدا کہہ دیں ہم وارثان جنت ہیں، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہ میرا دوست، اس فکر سے صرف ہمیں بدنام، اسلام کو بدنام کیا جائے، اور یہ داخلی دشمن ہے۔ یہ جو فکر دی جا رہی ہے یہ اسلام کے ساتھ خیانت کار لوگ ہیں، یہ مذہب کے ساتھ بھی خیانت کار لوگ ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم اس دین پر عمل نہ کریں۔ امام حسین نے جو قربانی دی تھی کربلا میں، یہ چوتھے امام نے جو درباروں میں بازاروں میں خطبے دیے تھے وہ کیوں دیے تھے؟ ذرا سوچیں اس بات پہ۔ آپ یہی کہیں گے امام نے قربانی اس لیے دی اللہ کا دین بچ جائے، امام نے خطبے اس لیے دیے اللہ کا دین بچ جائے، میرے بابا کا مقصد پہنچ جائے۔ وہ مقصد پہنچا یا نہ پہنچا؟ وہ پہنچ گیا، وہ دین بچ گیا، وہ دین بچ گیا۔ اب سوال ہے وہ ہمارے گھروں میں وہ دین کہاں ہے؟ امام حسین تو دین بچا گئے، امام زین العابدین تو دین کے خطبے دے گئے، میرے اور آپ کے گھروں میں دین کہاں ہے؟ اور میرا دوست ذرا فکر کر، جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، کہ ہمارے گھروں میں وہ دین ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس دین سے پیار نہیں ہے جس دین سے پیار زہرا کے لال حسین کو تھا، کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کریں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہٰذا امام کی سیرت کا پہلا ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ عبادت گزار بنے۔ دوسرا، امام کی سیرت میں امام کیا تھے؟ اپنے بابا کے عزادار تھے۔ عزاداری میں امام نے یہ نہیں کیا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ مثال کے طور پر جب تک نہیں آئیں گے 10 لوگ میں اپنے بابا کے غم میں آنسو نہیں بہاؤں گا۔ امام تو پانی کو دیکھ کے بھی گریہ شروع کر دیتے تھے۔ مسائل میں سنتے رہتے ہیں، قصاب کو بھی جب معلوم کرتے تھے آداب تو امام اس وقت گریہ شروع کر دیتے تھے، کھانے کو دیکھ کے امام گریہ شروع کر دیتے تھے۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ میرے بابا کی عزا میں مسائل میں گریہ کرو، خلوص سے کرو، ریاکاری نہ ہو۔ امام نے جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبے دیے یا مظلومیت کو بیان کیا مکہ میں مختلف جگہوں پہ، مقصد کیا تھا؟ سید الشہداء کے قیام
کا مقصد لوگوں تک واضح ہو۔ عزادار بھی رہے ہیں، لیکن کیا امام کی عزاداری کا جو اہتمام ہوتا تھا کہ اس لیے امام نے کیا کہ لوگ کہیں زین العابدین نے 40 سال گریہ کیا؟ یہ امام خالصتاً گریہ کر رہے تھے اپنے بابا کے غم میں۔ امام حجت خدا، وہاں تو ریا کا شائبہ نہیں ہے۔ لیکن ذرا ہم آج دیکھیں، جس امام کی سنت کو ہم آج تازہ کرتے ہیں، ہم جس امام کی سنت کو ہم مناتے ہیں، عزاداری سید الشہداء، ہم کہتے ہیں یہ سنت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ امام کی عزاداری خلوص پر مبنی تھی یا نہیں تھی؟ امام عزادار خالصتاً تھے، درد رکھتے تھے۔ کیا ہماری عزاداری ویسی ہے خالصاً للہ، اللہ کے لیے ہے؟ آج دیکھ لیں، پڑھنے والا آئے تو اس کی زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری مجلس میں زیادہ نعرے لگ جائیں، مجھے زیادہ واہ واہ مل جائے، میرا نام چڑھ جائے۔ ایسے کہ نہیں؟ بہت کم میں مخلص خلوص کے ساتھ پیغام دین دینے والے، اور اکثر کیا ہے؟ واہ واہ، بس سستی شہرت مل جائے۔ پڑھنے والے اور ادھر سے بانیان، ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے آج کل۔ معذرت کے ساتھ میں سب کا نہیں کہہ رہا، مخلص بانیان بھی ہیں لیکن بڑے کم ہیں۔ اکثر یہی کہتے ہیں قبلہ ایسی مجلس پڑھنی، مجالس پڑھتے رہتے اور دل میں خون کے آنسو بہاتے رہتے، خلوص کو سارا قربان کر کے رکھتے۔ بانیان کی بھی ذمہ داری ہے اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، بانیان دیکھیں، جتنے بھی آپ لوگ مجالس کرانے والے ہیں، چاہے اپنے گھر میں مجلس کرائیں یا آپ عزا خانے میں مجلس کرائیں یا کسی بڑے مرکز میں آپ مجلس کرائیں، قیامت والے دن سوال ہوگا جو پڑھنے والا آیا تھا وہ کس میرٹ پہ تھا؟ کیا آل محمد کا علم دے کر گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے گیا ہے؟ آپ نے اپنے 2 مرلے کا گھر بنوانا ہو، اس کے لیے اچھا مستری تلاش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو اس کی بنیادیں خراب اور برباد کر کے جائے، جو ہماری اوپر والی بلڈنگ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ اور میرا دوست، تو منبر کو ایسے افراد کو لاتا ہے جو تیری آنے والی نسل ہے، جن کے ایمان کی فکر نہیں کرتا، وہ کیا عقائد و نظریات دے رہے ہیں جو ان کے ایمان کو برباد کر کے چلے جائیں۔ یعنی ہمیں اپنے 2 مرلے کے گھر سے اتنا پیار، اس کی بنیاد بنانے والا ماسٹر ہو، اچھا مستری ہو، اچھا کاریگر ہو، جو منبر رسول پہ آ کے جو قوم کی تربیت کرنے والا ہو، جو منبر رسول پہ آ کر بیٹھے، جو آ کر دین کی بات سمجھائے، اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی معیار نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ ہر ایک کے گھروں میں واش روم میں کیا رکھتے ہیں؟ پانی کا ایک لوٹا رکھتے ہیں، کوئی 50 کا لے آتا ہے، کوئی 100 کا لے آتا ہے۔ آپ وہی جو خود جاتا ہے یا اپنے نوکر کے ذریعے وہ 50 اور 100 کا لوٹا بھی چیک کر کے لیتے ہیں، اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے؟ اگر اس میں سوراخ ہوا، اس میں پانی نہیں ٹھہرے گا، پانی نہیں ٹھہرے گا، یہ طہارت کے قابل۔ ایک 50 اور 100 کے لوٹے میں اتنا خیال ہے، اور جو منبر رسول پہ آ رہا ہے اس میں کبھی نہیں دیکھا اس میں بد اعتقادی اور بد عملی کے کتنے سوراخ ہیں۔ اور جس کے اندر قرآن اور آل محمد کا فرمان نہیں ٹھہرتا، وہ منبر سے میری اور تیری نسلوں کو کیا پیغام ہدایت دے گا؟ جب لوٹا ایک طہارت کے قابل نہیں ہے تو اس کو ہم باہر نکال کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی منبر پہ نہ آنے دیں جن کو خود ابھی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ منبر کو پر ان لوگوں کو لے آئیں جو ذمہ دار ہو۔ آپ اپنی واہ واہ کے لیے کر لیں، خدا گواہ ہے یہ آج کی مجلس میدان معاشر میں گواہ بنے۔ آپ لے آئیں اپنی واہ واہ کے لیے،
ایسا آ جائے ذاکر، ایسا خطیب، رونے والے بہت ہوں، مجلس ہماری بڑی لگ جائے، لوگ بڑے علامہ صاحب ہیں، آج بڑے فضائل ہو گئے ہیں، آج بڑے مصائب ہو گئے ہیں، آج بڑے کمال کر دیا ہے، مجلس تو آپ کی دنیا میں لگ گئی کہ اللہ نے قبول بھی کی ہے، اللہ نے قبول کی ہے۔ ہم کہتے ہیں مجلس وہی قبول ہے جس میں مجمع زیادہ ہو، اللہ کی نگاہ میں مجلس وہی قبول ہے جو خلوص پر مشتمل ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں صلوات پڑھیں امام کی ذات پر، اللہ امام فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ امام فرماتے ہیں جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی کم نہیں ہے، جو عمل تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے وہ کم نہیں ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو عمل قبول ہو جائے وہ قلیل کیسے؟ تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ آپ کا معیار یہ ہو کہ مجلس میں بے شک 10 آدمی آئیں لیکن میں ان کی تربیت کروں۔ یہ بانیان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ بلانے والے کو کیسے بلا رہے ہیں، قوم کی ہدایت کر کے جا رہے ہیں یا قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ کس کو داد دے رہے ہیں؟ کیا غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح پڑھ رہا ہے؟ غلط عقائد بیان کر رہا ہے یا عقائد حقہ بیان کر رہا ہے؟ لہذا یہ سامعین کی بھی ذمہ داری ہے اور بانیان کی بھی ذمہ داری ہے اور پڑھنے والے کی بھی یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور امر بالمعروف، اور یہ مجالس رضا امر بالمعروف کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن علاقوں میں ترویج دین اور مذہب آل محمد ان کے پیسے خرچ کرنے پہ موقوف ہے، صرف ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صرف ان پر خمس واجب نہیں ہے، فرماتے وہاں مال خرچ کر کے دین کی ترویج اور تعلیمات کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، یا وہ مجالس اعضا جو تربیت پر مشتمل ہوں جس سے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، یہ واجب ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا ہماری مجالس اور محافل ایسے ہوں کہ جہاں سے کوئی جائے تو پیغام حق لے کر جائے، ہدایت کا پیغام لے کر جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے اس کے برابر راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے تمہارے وجود سے ایک مومن ہدایت پا جائے، ایک مومن آپ کے وجود سے۔ آپ نے مجلس کا اہتمام کیا، کسی مومن کی غلط فہمی دور ہوگی، کسی مومن کی اصلاح ہوگی، آپ کی کامیابی ہے۔ مجالس اور محافل ہماری ایسی ہوں، کتنے ایسے مقامات ہیں ان تربیتی مجالس اور محافل کے جو فوائد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں نمازی بن جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ان مجالس اعضا کے حوالے سے، کتنے لوگوں نے آ کر کہا ہے قبلہ ہم مجالس اور ان چیزوں کے حوالے سے نصیریت سے توبہ کر گئے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم حاجی بن گئے، ہم نے حج ادا کی۔ یہ مجالس اعضا میں یہ تربیتی گفتگو کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آل محمد کی تعلیمات یہ ہمارے لیے، اور آج ہم کہہ دیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا وارث ہیں، روایت ہے ایک شخص ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، جس علاقے میں رہتا ہوں لوگ آپ کے دشمن ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اب یہ چاہتا تھا میں امام سے ہمدردی حاصل کروں، امام کی نگاہ میں میرا کوئی رتبہ بلند ہوگا کہ میں اتنے سخت ماحول میں رہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں مولا جس علاقے میں رہتا ہوں لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں،
امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تیرا کردار ویسے نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اگر تیرا کردار پاک ہوتا دنیا والوں کو ہم پہ جسارت کا موقع نہ ملتا۔ اگر تیرا کردار صاف ہوتا دنیا والے ہم پہ باتیں نہ کرتے۔ تیری بد عملیوں کو دیکھ کے وہ ہم پہ جسارت کرتے ہیں، تیری بد عملیوں کو دیکھ کے وہ ہم سے اظہار بغض کرتے ہیں۔ آل محمد یہی تو چاہتے ہیں، آل محمد کے چاہنے والوں۔ معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں تمہارا اخلاق، تمہاری رفتار، تمہارا مزاج، تمہارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو، بیمار ہو تو پوچھنے جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں جاؤ، اس طرح سے گزارو کہ جب تم دنیا میں چلو تو وہ بول کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کیسے بادب بنائے۔ امام یہ چاہتے ہیں آپ اتنے با کردار ہوں، لوگ آپ کے پاک کردار کو دیکھ کے ہمارے حق میں دعا کریں۔ لیکن آج ہم تو اپنی پہچان بنا رہے ہیں بے نمازی، آج ہم لوگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں کہ شرابی، آج ہم لوگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں کہ حج نہیں کریں گے۔ بعض آج جوان کہتے ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بلا اعمال کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، اعمال صالح کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ میں کہا دیکھیں اعمال صالح کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، قرآن کا حکم اپنی جگہ پہ، نبی کا حکم، قرآن ہمیں اعمال صالح کی ضرورت اس لیے ہے، اعمال صالح ہماری پہچان کا وسیلہ ہے۔ اگر تو قرآن کو نہیں مانتا، اگر تو آل محمد کے فرمان کو نہیں مانتا کہ مومن کی نجات اعمال صالح میں قرار دی ہے، لیکن دنیا میں مومن کی پہچان کا بہترین وسیلہ ہے اعمال صالح۔ کیسے؟ جیسے مثلا آپ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ ہے نمازی لیکن ہے حبدار علی، روزے دار ہیں، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے مسلمانوں سے تھوڑا ہٹ سے ٹائم کیا، آپ نے روزہ افطار کیا، کہیں ہے روزے دار لیکن جعفر صادق کا ماننے والا۔ آپ حج پر گئے، آپ نے طواف النساء کیا، وہ کہیں گے ہے حاجی لیکن ہے حسین کا حبدار۔ اور میرا دوست یہ اعمال صالح محبت علی، محبت امام صادق، محبت حسین کا عملی ثبوت ہے۔ اپنے اعمال صالح کے ذریعے سے بتا میں غیروں کا نہیں، میں پاک ہستیوں کے دروازوں کا غلام ہوں۔ اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ پہلی ذمہ داری امام نے جو ہمیں سمجھائی وہ ہے عبادت۔ جب وارث سے جنت عبادت سے بے نیاز نہیں ہے، ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر یزیدی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ دوسری، امام نے یہ بتا دیا عزادار کیسا ہونا چاہیے، عزادار مخلص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے، واہ واہ کے لیے، نہ پڑھنے والا ہو، نہ پڑھانے والے ہوں، اور نہ سننے والے ہوں۔ معذرت کے ساتھ آج بعض نوجوان کہتے ہیں، لوگوں میں سنتے ہیں، آج مجلس میں بڑا مزہ آیا، کہتے ہیں، سنتے کہ نہیں سنتے؟ یہ مجلس مزے لینے کی جگہ ہے یا پیغام ہدایت سیکھنے کی جگہ ہے؟ آج پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب یا فلاں صاحب آج اس کو دھو دیے، اور میرا دوست یہ منبر دھونے کا مقام نہیں ہے، یہ منبر اصلاح کا مقام ہے۔ یہاں پر پیغام ہدایت دیا جاتا ہے، یہاں پر اصلاح کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آج بہت مزہ آ گیا، اور میرا دوست تو صرف جا کر یہ دیکھنے گیا ہے کہ آج فضائل سنے، آج تو نے فلاں سنا، آج بڑا مزہ آ گیا، تو نے سیکھا کیا ہے؟ مجلس آزاد میرے اور آپ کے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث ہدایت تب بنے گی جب ہم اس سے کچھ سیکھیں۔
ورنہ وہ مجالس ازا جس میں ہماری ہدایت نہیں ہے، قیامت والے دن ایسی مجالس و محافل جس کا ہم اہتمام کریں لیکن آل محمد کی تعلیمات سے خالی ہوں، بلکہ آل محمد کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے، ایسی محفلیں ہمارے لیے باعث وبال بن جائیں۔ آل محمد کے مقصد دین کو پہنچانا۔ یہ پچھلے ماہ کی بات ہے، ماہ ذی الحجہ میں، یہ کسی کا سنا ہوا واقعہ نہیں بتا رہا۔ ایک صاحب ہر مہینے ہر امام کی مناسبت پہ، ولادت اور شہادت پہ جشن اور مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑے عزادار ہیں، ایسے دنیا والے کہتے ہیں نا، ایسے مومن کو بے ماشاءاللہ بڑا عزادار ہے، ہر ماہ امام ائمہ خدا کے نام پہ 2 3 مجلسیں کرواتا ہے، مجلسیں پڑھنے والے آتے ہیں، مجلس پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس مجلس عزا کرانے والا 50 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے داماد کا انتقال ہوا، اب اتنا بھی اس کو شریعت کا علم نہیں ہے کہ بیٹی کتنے دن عدت وفات گزارے۔ اب بتائیں اس نے ان مجالس عزا کا جو بانی تھا اس نے کیا حاصل کیا، جس کو اتنا بھی مجالس عزا میں نہیں بتایا گیا کہ 4 ماہ 10 دن عدت وفات ہوتا ہے، اور اپنے محلے کے ایک حاجی صاحب سے کہتا ہے، حاجی صاحب قبلہ صاحب سے پوچھ کے بتائیں عدت وفات کے دن کتنے ہیں اور ان ایام میں عدت گزارنے کے لیے میری بیٹی گھر سے کس وقت آئے اور کس وقت جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بانیان مجلسوں اور اتنی بھی دین کی بنیادی معلومات کا علم نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم مجلسیں تو کروا رہے ہیں لیکن ہماری مجلسیں علم سے خالی ہیں۔ ہم مجالس عزا کے مخالف نہیں ہیں، ہم دشمنان عزاداری سید الشہداء پہ لعنت کرتے ہیں، ہم عزاداری سید الشہداء کے مخالف کو شیعہ تو کیا، ہم کو اس کو اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ناسبیت ہے اس شخص کے اندر جو عزاداری سید الشہداء کا دشمن ہے، لیکن ایسا نہ کر میرا دوست، عزاداری سید الشہداء کے نام پہ تو مجالس عزا کو آل محمد کی تعلیمات سے خالی کر دے۔ آل محمد کی تعلیمات ہماری عزاداری سید الشہداء کی شان ہے، جو اصلی مقصد اور ہدف تھا شہداء کربلا کی قربانیوں کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کروں، اے امام کی زندگی کا ایک تیسرا پہلو۔ آج ہر شخص کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں بدحال ہوں، ہر شخص۔ آج دوسرا آدمی کہتا ہے قبلہ ہمارے رشتہ دار ہمارے مخالف ہو گئے، ہمارے دوست ہمارے مخالف ہو گئے، ہماری برادری ہماری مخالف ہو گئی ہے، ہم کیا کریں؟ امام کے پاس ابن شہاب زہری آیا، آ کر سلام کیا اور یہ بدحال اور پریشان۔ امام فرماتے ہیں اے ابن شہاب تو کیوں پریشان ہے، بدحال ہے؟ کہتے ہیں فرزند رسول میں دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، وہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اس بات نے مجھے پریشان کر دی۔ میں ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کرتا ہوں، وہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وارث دین امام فرماتے ہیں میں تجھے پھر ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تیرے دوست بڑھ جائیں گے، تیرے دشمن کم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فرزند رسول ایسا عمل بھی ہے کوئی؟ امام فرماتے ہیں ہاں۔ پھر توجہ کرو، امام فرماتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو تو اپنا خاندان سمجھ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی جوانوں سے بھی۔ فرماتے ہیں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو کیا سمجھ؟ اپنا خاندان سمجھ، اور جو تیرے سے ایج میں زیادہ ہیں ان کو اپنے باپ کے رتبے پہ رکھ، ان کا احترام ویسے کر جو تیرے باپ کا رتبہ ہے، باپ کا احترام۔
جو تجھ سے بڑے، ان کے باپ کے احترام کی طرح ان کا احترام کر۔ جو تجھ سے چھوٹے ہیں ان سے ویسے محبت کر جیسے تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنی اولاد سمجھ۔ اپنے سے بڑوں کو اپنا باپ کا رتبہ دے اور اپنے سے چھوٹوں کو اپنی اولاد کا رتبہ دے کے اولاد والی محبت دے، اور جو تیرے ہم سے نو، تیرے برابر والے ہوں، ان کو اپنا بھائی سمجھ کے بھائی والے حقوق اور محبت دے۔ کس قدر امام نے آسان کر دیا۔ بڑوں کا احترام باپ کی رتبے کے اعتبار سے کر، چھوٹوں کا احترام اولاد والی محبت کے اعتبار سے، برابر والوں کا، بھائی والوں کے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے کر۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ایک اور نصیحت کی۔ امام فرماتے ہیں اگر تیرے ذہن میں کبھی یہ شیطانی وسوسہ آئے کہ تو یہ کہے کہ میں افضل ہوں، تیرے ذہن میں یہ آئے کہ میں افضل ہوں، تو پھر یہ خیال کر کہ جو تجھ سے بڑا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو تجھ سے کم ہے اس کے گناہ کم ہیں۔ تو یہ خیال کر جو تجھ سے بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو تجھ سے چھوٹا ہے تو لہٰذا اس کے گناہ تجھ سے یقیناً کم ہیں، اور جو تیرا ہم سن ہے تو لہٰذا تو اپنے گناہوں کے بارے میں تو جانتا ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتا، لہٰذا تیرے حق میں بہتر یہ ہے کہ تو اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھ۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نہ ان سے افضل سمجھ، نہ چھوٹوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ، بلکہ جو تیرے ہم سن ہیں ان کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھ، کیونکہ ان کی برائیوں کو تو جانتا نہیں ہے، اپنی برائیوں سے آگاہ ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے تیسری نصیحت کی۔ امام فرماتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ دنیا والے تیرا کریں احترام، تیرے نام کی وجہ سے، تیرے رتبہ، تیرے کسی مقام کی وجہ، اگر تیرا کریں احترام تو تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ سوچنا اسلام نے مسلمان پہ مسلمان کے حقوق فرض کیے، یہ اپنا حق ادا کرنا۔ اللہ، اور اگر کوئی تیرا احترام نہ کرے تو دل چھوٹا مت کرنا، یہ سوچنا تیرے دامن میں کچھ عیب اور گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں تجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ، کس قدر امام نے ایک بہترین ایک نسخہ دیا۔ امام فرماتے ہیں اے ابن شہاب اس پر تو عمل کر، میں زین العابدین ضمانت دیتا ہوں تیرے دوست زیادہ ہوں گے، تیرے دشمن کم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ہے۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا ائمہ خدا کی یہ جو پاک سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام زین العابدین اپنے زمانے کے عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے بھی ہیں، امام حسین کے عزادار بھی ہیں، اور معاشرے کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہیں۔ ہم امام کی سیرت کے ہر پہلو پہ نگاہ رکھیں، صرف ہم امام کے زندگی کے ایک پہلو پہ نگاہ نہ رکھیں۔ تاریخ میں جہاں تک ملتا ہے کہ جب امام اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مدینہ کے باہر جو لوگ گزرنے والے ہوتے تھے آپ کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سنتے تھے۔ آج وارث قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس انداز آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے۔ آل محمد کی زندگی میں قرآن ہی قرآن، اور اللہ قرآن میں بھی ہمیں یہی حکم دے رہا ہے قرآن کی اتباع کرو۔ آل رسول بھی ہمیں قرآن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن کا قرآن کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جوانوں کو، عزیزوں کو،
آپ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ترجمہ قرآن پڑھیں، خدا گواہ ہے، آج سے گھر میں جا کے آغاز ترجمہ قرآن کریں، اس منبر کی قسم کھا کے اگلے سال تک اگر آپ کا ختم قرآن ہو گیا ترجمے میں، بہت سارے مسائل کا حل آپ کو کسی عالم کے بغیر مل جائیں گے، بغیر ذاکروں کے مل جائیں گے، بغیر خطباء کے مل جائیں گے۔ قرآن میں آپ کے بہت ساری مشکلات کا حل قرآن میں موجود ہے۔ آج ہم ادھر بھٹک رہے ہیں ادھر، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو میں نے فرمان شروع میں بیان کیا ہے، کتنا عظیم فرمان ہے۔ جب قرآن جیسی عظیم کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، پھر تم لوگ گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ آج اگر ہمارے درمیان، ہمارے منبر سے، ہماری محفلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے گھروں میں یہ جو گمراہ عقائد و نظریات، بد عملی، بد کرداری اگر یہ جو ہمارے یہاں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ امام تو یہی کہہ رہے ہیں، جب قرآن موجود ہے پھر گمراہ کن کتابوں باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہماری نگاہ میں پڑھنے والے کا کلام بلند ہے، قرآن بلند نہیں ہے۔ آج کسی کو کہا جائے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ وہ فلاں یہ بیان کر کے گیا، ہم نے جواب دیا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم وہ یہ اتنے بڑے عالم دین، وہ اتنا بڑا خطیب، پوری زندگی اس کی منبر پہ پڑھتے ہوئے گزر گئی، وہ ابو الفساد نہیں، وہ ابو الفساد ہے، وہ اتنا عرصہ اس کو پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ یعنی آپ ایک شخص کو قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہیں، جس قرآن کی تعلیمات کو محمد وآل محمد، جس کی تعلیمات کو بچانے کے لیے خود قربان ہو رہے ہیں، ہم ایک شخص کو قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اور امام ہمیں معیار کیا دے رہے ہیں؟ امام ہمیں معیار دے رہے ہیں کہ جب قرآن تمہارے درمیان موجود ہے پھر باطل چیزوں کی طرف توجہ نہ دو۔ لہٰذا اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین، کبھی کربلا میں مسائل، تو کبھی بازاروں میں، تو کبھی درباروں میں، کس قدر عظیم مصائب تھے میرے چوتھے امام پہ۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے سے وداع کرنے کے لیے جب آل محمد کے قافلے کو گزارا جا رہا تھا، اس میں میرے چوتھے امام سید سجاد کو بھی لایا گیا۔ لیکن قربان جاؤں، دنیا کا دستور ہے جب باپ کے جنازے پہ اولاد آتی ہے نا، باپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا، لیکن کربلا میں زہرا کے لال حسین کا سر سالم نہیں ہے۔ وہ تو شامی غریباں کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب 11 محرم کو امام سجاد جب لنگڑی ناکا پر امام کو بٹھا کر آپ کے پاؤں کو ناکا کی کمر سے باندھ دیا گیا ہے، جب لایا گیا امام کی لاشہ پامال کے قریب ہے، امام اسی حالت میں رو کے فریاد کر کے کہتے ہیں بابا اے سید سجاد کا آخری سلام ہو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ دنیا کا دستور ہے اور ہر بیٹا اپنے باپ کے جنازے سے وداع کرتا ہے، لیکن سید سجاد اے میرا چوتھا امام اتنا مجبور ہے، اور جسے بابا کے لاشے پہ اترنے کی اجازت نہ تھی، ہے دفنانا تو کجا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے یہ میرا سید سجاد، میرا چوتھا امام ہے، کبھی بازاروں میں، اور جب شام کے بازار میں ایک وقت وہ بھی آیا، اے باب ارباب عزا نقل کرتے ہیں ایک گھڑی وہ تھی، اور جب سید سجاد رسی میں بدے ہیں، اور میرا چوتھا امام فرماتے ہیں
اور جب ہم میں سے کوئی روتا اور جب کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا، اے اشقیاء کی طرف سے یا تازیانے مارے جاتے یا ان کی طرف سے نیزے کی انیاں سروں پہ مار کر خاموش کرایا جاتا، اے اجرکم علی اللہ، اے میرا چوتھا امام ہے ابھی کربلا کو بھی نہ بھول پایا، وہ ابھی کوفہ کے حالات کو بھی نہ بھول پایا، اے ابھی شام کے بازار کو بھی نہ بھول پایا، اسی لیے جب روتے تھے تو یہی یاد کرتے تھے اور میرے چوتھے امام کی مجلس کا اور یہی جملہ ہوتا، الشام الشام، ہے امام کا یہ اشارہ ہوتا، اور غیرت مند امام ہے بازار شام میں، اور میری پھوپھیاں اور بہنیں میری دا بے مکنہ و چادر، اجرکم علی اللہ، ہے ظالم نے ملتا ہے امام کو زہر دلوا دیا، روایت کا جملہ، اے امام زہر کی اثر سے تڑپ تڑپ کر اور ہر گھنٹے بعد امام غش کر جاتے ہیں، اور روایت کہتی ہے جب آج کا دن آیا امام کی شہادت کا، اے میرے پانچویں امام نے آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ کا جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں لائے، میں عرض کروں گا مولا اے امام باقر آپ کو تعزیت ہو، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، وہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، لیکن یہی امام ہے اور جو کربلا میں تھے اتنا مجبور، اور زہرا کے لال کا لاشا پامالے اور نہ بابا کے لاشے کو ودا کر سکتے ہیں اور نہ بابا کے لاشے کو دفن کر سکتے ہیں۔ اللہ